الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر مادہ پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے، فاما من اعطی واتقی، جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور تقوی اختیار کیا، اپنے رب سے ڈرتا رہا، وصدق بالحسنی، اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی طرف سہولت مہیا فرمائیں گے، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کو جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم بھی اس کو تنگی اور مشکل کے لیے اس کا راستہ آسان کر دیں گے، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اس کا مال اس کے کیا کام آئے گا جب وہ اوندھا منہ گر جائے گا، إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک راہ دکھانا ہمارے ذمے ہے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور ہمارے ہی ہاتھ آخرت اور دنیا دونوں ہیں، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، میں نے تو تمہیں شعلہ مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، لا يصلاها الا الاشقى، جس میں صرف بدبخت ہی داخل ہوگا، الذي كذب وتولى، کون ہے وہ بدبخت جس نے جھٹلایا اور اس کی پیروی سے منہ پھیر لیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو تقوی اختیار کرے گا، بڑا پرہیزگار ہوگا، بڑا متقی ہوگا، کون ہے وہ، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وما لأحد عنده من نعمت تجزا، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا، یعنی وہ جو خرچ کرنے کی بات آئی اوپر کی آیت میں نا، کہ وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو یہ جو دیتا ہے تو کسی کے بدلے میں نہیں دیتا، خود ہی سے اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے۔ آگے فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، بلکہ صرف اپنے پروردگار اور بزرگ و بلند کی رضا چاہنے کے لیے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یقیناً وہ اللہ بھی عن قریب اس سے راضی ہو جائے گا، رضامند ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، اس صورت کے اندر غور و فکر کی کئی باتیں ہیں، لیکن چند اہم باتوں کی طرف ہم آپ کو لے چلتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے وما خلق الذکر والانثى فرمایا، یعنی خود اللہ رب العالمین اپنی قسم کھاتے ہوئے کہہ رہا ہے جس نے نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث پیدا کیے، تو اس میں مرد عورت کی تخلیق کی جو قسم ہے، اس میں اس کی حکمت کا کمال یہ ہے کہ اس نے وہ تمام حیوانات جن کی اصناف کو وہ باقی رکھنا چاہتا تھا، جن حیوانوں کی نسل کو اس دنیا میں چلانا چاہتا تھا، اللہ رب العالمین نے اس میں جوڑے بنا دیے، مرد اور عورت کے، نر اور مادہ کے۔ کیوں اس طرح سے بنائے؟ تاکہ ان کی نسل چلتی رہے اور ختم نہ ہو، اور اس کو باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں شہوت، خواہش کا ایک جذبہ بھی رکھا، اور یہ خواہش کے جذبے سے ایک جنس دوسرے جنس کی طرف، عورت مرد کی طرف، مرد عورت کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور ہر ایک کو دوسرے کے مناسب بھی بنایا۔ تو اب یہاں ایک آیت میں کوئی بات آئی ہے تو وہاں
اس سلسلے کے کچھ اور تفصیلات ہم جاننا چاہیں تو قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین اپنی کمال حکمت کو بیان کرتے ہوئے جو قسم کھا رہا ہے تو اس میں ایک دوسرے کے اندر جو جذبہ شہوت رکھا، ایک دوسرے کی طرف راغب ہونے کا جو میلان رکھا، تو یہ نسل آگے بڑھنے کے لیے، لیکن اس کے کچھ شرعی حدود بھی متعین فرما دیے۔ تو ان شرعی حدوں میں رہ کر ہی ان خواہشات کو پوری کرنا۔ اب انسانی نسل کے اندر کیا ہے؟ شادی کا ایک طریقہ رکھا۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ شادیوں کو آسان سے آسان بنائیں، کم سے کم خرچے پر شادیوں کو رواج دینے کی کوشش کریں۔ آج شادیاں بہت زیادہ مہنگی ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بدکاری بڑھ رہی ہے، محبت کے غلط چکر بہت زیادہ ہو رہے ہیں، لو افیئرس بڑھ رہے ہیں، خودکشیاں بڑھ رہی ہیں، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں محبت کرنے والوں میں سے کوئی ایک خودکشی کرنے کی خبر نہ آتی ہو۔ صرف ایک ملکی سطح پر بھی اگر ہم دیکھیں تو ایسے بے شمار واقعات پیدا ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ ایک تو شروع سے غلط تربیت کی وجہ سے، اسلامی معلومات نہ ہونے سے، حلال و حرام کی جانکاری نہ ہونے سے، اور ان میں ایک سب سے بڑی وجہ شادیوں کا مہنگا ہونا بھی ہے، شادیوں میں فضول خرچیاں بھی ہیں۔ اس لیے ہم اللہ رب العالمین سے اس مسئلے میں ڈریں اور اسلام کو اپنے لیے رہنما بنائیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 4 میں فرمایا ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، تو ہر ایک کو اس کی کوشش کے مطابق پھل ملے گا۔ تو کیسی؟ اب آیت نمبر 5 سے اس کو ذکر کر رہا ہے۔ 5، 6، 7 میں اچھے لوگوں کا ذکر فرمایا، جو نیکی میں آگے بڑھے گا، تقوی اختیار کرے گا، اچھی باتوں کو مانے گا، سچائی کو تسلیم کرے گا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے گا جو بھی اللہ نے اسے دیا ہے، اللہ اس کے لیے نیکیوں میں چلنا اور زیادہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور اس کا ضد، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ مشکلات کی طرف راستہ ہموار ہو جانا۔ اور اسی معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، تم عمل کرتے جاؤ کیونکہ ہر ایک کے لیے وہ آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ لیکن یہاں کچھ لوگ بڑی غلط فہمی میں پڑتے ہیں۔ اس طرح کی حدیثوں کو، ان آیتوں کو سن کر بہت سارے لوگ، ٹھیک ہے جب اللہ رب العالمین آسان کرتا ہے کسی کو نیکی کا راستہ، کسی کو برائی کا راستہ، جب مجھے اللہ نیکی کی توفیق دے گا تو میں کروں گا۔ ایسا ہمارے سماج میں کہنے والے لوگ ہیں نا۔ تو میرے بھائیوں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ان کی نادانی ہے دین سے اور شریعت سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیکی کے کام کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کوشش نہ کریں، بس اپنی جگہ ہم برائیوں میں پڑیں اس انتظار میں کہ جب اللہ چاہے گا تو مجھے نیکی کی توفیق دے گا۔ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو یہ نیکی کرنے کے بارے میں توفیق جہاں دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا بھی کون ہے؟ لکشمی، پاروتی وغیرہ کوئی ہے؟ درگا ماتا ہے؟ کون ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے بنا لیا نا، پیسے چاہیے تو لکشمی دیوی، علم چاہیے تو سرسوتی دیوی، طاقت و قوت چاہیے تو درگا دیوی۔ آج ہمارے مسلمانوں نے بھی بہت سے اپنے اپنے درگاہوں کو، درباروں کو بنا لیا اس طرح سے۔ کرسیاں، حکومت میں کوئی گدی نوکری چاہیے تو فلاں کے پاس جاؤ، وہ ایک ڈنڈا دے گا، ہم کو ووٹ مل جائیں گے۔ لڑکا چاہیے، صرف لڑکا، تو فلاں بابا کے پاس جاؤ تو مل جائیں گے۔ میں اس موضوع کی طرف نہیں جاتا ہوں چونکہ وہ شرک بڑا خطرناک ہے، اس لیے میں اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ امت شرک سے بچ جائے۔ لیکن آئیے اپنی بات کی طرف۔ روزی دینے والا کون ہے؟
اچھا، روزی دینے والا اللہ ہے سمجھ کر آپ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں یا روزی کمانے کے لیے کچھ کوشش بھی کرتے ہیں نا؟ تو ایسے ہی نیکی کرنے کی آپ کوشش کریں، اللہ آپ کو توفیق بھی دے گا۔ موت دینے والا کون ہے؟ تو جب اس طرح کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی بہت بیمار ہو جاتا ہے، ارے کہیں مر نہ جائے، یہ سوچ کر فوراً ہاسپٹل لے جاتے نہیں لے جاتے ہیں؟ خود ہم کتنا ڈاکٹروں سے کہتے ہیں، اگر خوب پیسے والے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ بل نہ دیکھیں، پیسہ نہ دیکھیں، کتنا چاہیے ایڈوانس رکھ دوں گا، بس میرے ابو کی جان بچا لیں، میرے بیوی کی جان بچا لیں، میرے شوہر کی جان بچا لیں، میرے بچے کی جان بچا لیں، کہتے نہیں کہتے ہیں؟ بھئی موت دینے والا اللہ ہے، موت آئے گی تو ہی مرے گا، کیوں لے جاتے ہیں اسپتال؟ اگر ہم ایسا کہیں کہ روزی کے لیے گھر میں سے نہ نکلو، اچھے ہونے کے لیے ہسپتال کی طرف نہ جاؤ، تو کیا کہیں گے؟ بیوقوف ہیں کیا آپ؟ کسی اور لوگ کے ہیں، کسی اور جہاں کے آدمی ہیں؟ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین جنت کے لیے راستہ اس شخص کے لیے آسان کرے گا، جنت کا راستہ اس شخص کے لیے آسان کرے گا جو اس جنت کے راستے میں چلنے کی بھی تھوڑی سی کوشش کر کے آگے بڑھے۔ اسی آیت کے حوالے سے سلف صالحین کا ایک قول یہ بھی ہے، نیکی کا پھل یہ ہے کہ اس کے بعد نیکی کرنے کی توفیق ملے، اور برائی کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے بعد برائی کرنے لگ جائے۔ تو ایک آدمی گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے تو اسے فوراً ہوش میں آ جانا چاہیے، اپنی غلطی سے باز آ کر نیکی کر لینے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی پر خاتمہ ہو جائے تو یہ بہت برا انجام ہوگا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 18 اور 19 کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اور اس میں جو قابل غور نکتہ ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عندہ من نعمت تجزی۔ اس آیت میں یہ رہنمائی ہے کہ متقی پرہیزگار انسان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ لوگوں کی نعمتوں اور ان کے احسانات کے تلے دبا رہے۔ یہ جو جملہ میں نے ابھی پڑھا یا کہا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ یعنی جو آدمی اپنے آپ کو شریف سمجھتا ہے، عزت دار سمجھتا ہے، متقی پرہیزگار سمجھتا ہے، تو وہ ہمیشہ کہیں سے ملے گا، کوئی کچھ دے، کوئی کچھ دے، کوئی کچھ دے، اسی انتظار میں، اسی طاق میں بیٹھا نہیں رہنا چاہیے۔ اور کبھی اگر کسی نے اس کو کوئی ہدیہ دیا، کسی نے کچھ احسان کیا، تو کوشش یہ کرے کہ وہ بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے لوگوں کو دے، وہ بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر لوگوں کو دینے کی کوشش کرے، اس لیے کہ دینے والا جو ہاتھ اوپر کا ہے وہ لینے والے ہاتھ سے، حدیث میں صاف طور پر ذکر ہے نا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ یہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح کسی کا کوئی احسان ہے تو اس کے چکانے میں، ادا کرنے میں جلدی بھی کرے، تاکہ لوگوں کا کوئی احسان اس پر ایسا نہ رہ جائے جس کا بدلہ چکانا باقی ہو، اس کے بعد اس کا سارا عمل صرف اللہ کے لیے ہو اور اس کے کسی احسان کا بدلہ مخلوق کے اوپر نہ رہے۔ یہاں ایک اور نقطہ قابل غور ہے میرے بھائیوں، الذی یؤتی مالہ یتزکی، وہ مال جو اللہ رب العالمین نے اسے عطا کیا ہے لوگوں کو بھی اس میں سے دیتا رہتا ہے، کیوں؟ یتزکی، یہ لفظ یتزکی آپ اس کے اندر بہت سارا مفہوم، بہت سا معنی لے سکتے ہیں۔ آپ مال خرچ کرتے رہیں گے تو آپ کا مال بھی پاک ہوگا، آپ کا نفس بھی پاک ہوگا، بخیلی کے گن سے بھی آپ پاک ہو جائیں گے، بخیلی کی بری عادت اور صفت سے پاک ہوں گے، اور اسی طرح آپ کا ایمان درست رہے گا، اور یہ آپ کے صدق دل سے اللہ کو ماننے کی دلیل بھی ہوگی، اور بھی اس کے اندر کئی طرح کا تزکیہ ہے۔ اور ایک مرتبہ سورہ توبہ کی اس آیت کو پڑھیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، تم ان سے زکوٰۃ کے، صدقات کے مال لو، کیوں؟ یہ مال ان کو گناہوں سے بھی پاک کرتا ہے، گندے اخلاق سے بھی پاک کرتا ہے۔ اگر یہ قرآنی آیتیں سمجھ میں نہیں آئی
تو ایک چھوٹی مثال، بہتے ہوئے نہر کا پانی زیادہ صاف و شفاف رہتا یا تالاب میں کا پانی؟ سمجھ میں آئی بات؟ اب آپ خرچ کرتے رہیں گے، آپ کا جو مال ہے وہ بہتے ہوئے نہر کی طرح سے ہے، ورنہ سڑے ہوئے تالاب کے پانی کی طرح سے ہے۔ آگے آیت نمبر 19 اور 20-21 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ کوئی خیر کا کام کرتے ہیں تو وہ کسی کے احسان کے بدلے کے طور پر نہیں کرتے، بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ واللہ یہ چیز اتنی نادر ہوتی جا رہی ہے آج کل۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو یہ اخلاص و للہیت عطا فرمائے۔ ارے وہ آدمی آیا ہے، اس کو بلاؤ، پرسوں ہم اس کے گھر گئے تھے تو بہت اچھی چائے بنا کے پلایا تھا، آج بھی ہم اس کو کچھ بنا کے پلائیں گے۔ ارے اس کو بھی بٹھاؤ، ہم اس کے گھر گئے تھے تو بڑی عزت کیا تھا۔ یہ ہماری جو روزمرہ زندگی میں اس طرح کا تعامل ہوتا ہے نا، کس بنیاد پر؟ اس نے میری قدر کی، میں اس کی کروں، اس نے مجھے دیا، میں اس کو دوں، اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ لیکن متقی، پرہیزگار، نیک لوگوں کی صفت یہاں اللہ رب العالمین کیا بیان کر رہا ہے؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ کسی کا بدلہ اس کے اوپر ہے، اس کو چکانے کے لیے، بدلہ ادا کرنے کے لیے وہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ کام کا آغاز اسی وقت سے خالص نیت ہونی چاہیے۔ اب اس پوری صورت کے اندر عمل کے پیغامات بہت سارے ہیں، لیکن کم سے کم ایک عمل کا پیغام تو ہم ساتھ لے کر چلیں۔ وہ کیا؟ صدقہ کریں اپنے مال میں سے، گرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ صدقے کا فائدہ کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے کا فائدہ کیا ہے؟ مال پاک ہوگا اور ہم بھی پاک ہوں گے۔ ہدایات اس کے اندر، پہلی ہدایت تو اس میں یہ ہے کہ سب کاموں کے، ہمارے دنیا کے جتنے سارے کام ہیں ان کے آسان ہونے کے لیے اور نیکیوں میں ہماری اچھی طرح سے مدد ہونے کے لیے ایک بہت بڑا سبب، بہت بڑا ذریعہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا ہے۔ دوسری اس کے اندر ہدایت یہ ہے کہ اپنے نفس کے تزکیے کی، اپنے نفس کو ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھنے کی ہمیں خوب خواہش رکھنی بھی چاہیے اور اس کی کوشش کرتے بھی رہنا چاہیے۔ خواہش بھی رکھنا ہے اور کوشش بھی کرنا ہے۔ جس طرح 10-15 دن، 20 دن، 25 دن گزر جاتے ہیں، ہر دن وہی کھاتے پیتے رہے، ذرا آج بریانی بنا لیں گے، دوست بھی آ رہا ہے، ذرا اچھا کھانے کی سوچتے ہیں، تو صرف سوچ کے خاموش رہتے ہیں۔ بقالہ جا کے مسالہ لے کے آنا، مرغی ہے یا گوشت ہے، سارے انتظامات اور کوششیں کرتے نہیں کرتے ہیں۔ اللہ جنت میں مجھے داخل کرے، جنت میں داخل کرے، خواہش رکھیں، امید رکھیں، سب کچھ کریں، لیکن اس کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پڑھتے ہوئے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔